کم بولنا دانائی ہے، کم کھانا صحت اور تندرستی ہے، کم سونا عبادت ہے اور لوگوں سے کم ملنا اس میں عافیت ہے۔ السلام علیکم دوستو، میں آپ کا دوست محسن آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل دا پائنیئرز آف اسلام میں۔ خالد کا گھوڑا مدینے کی طرف چلا جا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں پھر خبیب بن عدی اور زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ لوگ ان کی بولیاں بڑھ چڑھ کر دے رہے تھے۔ آخر سودا ہو گیا اور قریش کے 2 آدمیوں نے انہیں بہت سے سونے کے عوض خرید لیا۔ یہ دونوں آدمی ان دونوں صحابیوں کو ابو سفیان کے پاس لے گئے۔ ہم نے اپنے عقیدے سے ہٹ کر محمد کے پاس چلے جانے والے ان 2 آدمیوں کو اس لیے خریدا ہے کہ ان اہل قریش کے خون کا انتقام لے جو احد کے میدان میں مارے گئے تھے۔ انہیں خریدنے والوں نے کہا، ہم انہیں آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ قریش کے سالار اور سردار ہیں۔ ہاں، ابو سفیان نے کہا، مکہ کی زمین مسلمانوں کے خون کی پیاسی ہے، ان 2 مسلمانوں کا خون اپنی زمین کو پلا دو۔ لیکن مجھے یاد آ گیا ہے کہ یہ مہینہ جو گزر رہا ہے ہمارے دیوتاؤں عزا اور حبل کا مقدس مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ختم ہو لینے دو، اگلے دن انہیں کھلے میدان میں لے جا کر لکڑی کے کھمبوں کے ساتھ باندھ دینا اور مجھے بلا لینا۔ خالد نے جب ابو سفیان کا یہ حکم سنا تو وہ اس کے پاس گیا۔ مجھے آپ کا یہ فیصلہ بالکل اچھا نہیں لگا، خالد نے ابو سفیان سے کہا۔ ہم دگنی اور تگنی تعداد میں ہوتے ہوئے اپنی زمین کو مسلمانوں کا خون نہیں پلا سکتے تو ہمیں حق حاصل نہیں کہ 2 مسلمانوں کو دھوکے سے یہاں لا کر ان کا خون بہایا جائے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے والی 3-4 عورتیں تھیں؟ کیا آپ اپنے دشمن سے یہ کہلوانا چاہتے ہیں کہ اہل قریش اب عورتوں کی آڑ میں بیٹھ گئے ہیں؟ خالد، ابو سفیان نے بروب لہجے میں کہا، خبیب اور زید کو میں بھی اتنا ہی اپنے قریب سمجھتا تھا جتنا کہ تم انہیں اپنے قریب سمجھتے تھے۔ تم اب بھی انہیں اپنے قریب سمجھ رہے ہو اور یہ بھول رہے ہو کہ یہ اب ہمارے دشمن ہیں۔ اگر تم انہیں آزاد کرانا چاہتے ہو تو لاؤ، اس سے دگنا سونا لے آؤ اور انہیں لے جاؤ۔ نہیں، پردے کے پیچھے سے ایک گرجدار نسوانی آواز آئی۔ یہ ابو سفیان کی بیوی ہند کی آواز تھی۔ اس نے غصے سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، حمزہ کا کلیجہ چبا کر بھی میرے سینے میں انتقام کی آگ سرد نہیں ہوئی۔ اگر ساری دنیا کا سونا میرے آگے لا کے رکھوں گے تو بھی میں ان 2 مسلمانوں کو آزاد نہیں کروں گی۔ ابو سفیان، خالد نے کہا، اگر میری بیوی میرے بات کے درمیان یوں بولتی تو میں اس کی زبان کھینچ لیتا۔ تم اپنی بیوی کی زبان کھینچ سکتے ہو، ہند کی آواز آئی۔ تمہارا باپ نہیں مارا گیا، تمہارا کوئی بیٹا نہیں مارا گیا اور تمہارا چچا بھی نہیں مارا گیا تھا۔ ایک بھائی قید ہوا تھا اور تم مسلمانوں کے پاس جا کر منہ مانگا فدیہ دے کر اپنے بھائی کو چھڑا لائے تھے۔ آگ جو میرے سینے میں جل رہی ہے تم اس کی تپش سے ناآشنا ہو۔ خالد نے ابو سفیان کی طرف دیکھا۔ ابو سفیان کے چہرے پر جہاں مردانہ جاہو جلال اور ایک جنگجو سردار کا تاثر تھا وہاں ایک خاوند کی بے بسی کی جھلک بھی تھی۔ ہاں خالد، ابو سفیان نے کہا، جس کے دل پر چوٹ پڑتی ہے اس کے خیالات تم سے بہت مختلف ہوتے ہیں۔ کسی کو اپنا دشمن کہنا کچھ اور بات ہے، لیکن اپنے دشمن کو اپنے کسی عزیز کا خون بخش دینا بڑی ہی ناممکن بات ہے۔ تم کس کس کو قائل کرو گے اور ان 2 مسلمانوں کی جاں بخشی کر دے؟ تم جاؤ خالد، ان 2 مسلمانوں کو اپنے قبیلے کے رحم و کرم پر چھوڑ دو۔ خالد خاموشی سے واپس چلا گیا۔ پھر خالد کو وہ بھیانک منظر یاد آیا جب باہر میدان میں لکڑی کے 2 خیموں کے ساتھ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بندے کھڑے تھے۔ تماشائیوں کا چیختا چلاتا ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا۔ ادھر سے ابو سفیان اور ہند گھوڑوں پر سوار ہجوم میں داخل ہوئے۔ ہجوم کے نعرے اور انتقامی تانے پہلے سے زیادہ بلند ہو گئے۔ اگر اس ہجوم میں کوئی خاموش تھا تو وہ صرف خالد تھا۔ ابو سفیان گھوڑے پر سوار دونوں قیدیوں کے قریب گیا۔ دونوں نے اس سے کہا کہ وہ زندگی کی آخری نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ ابو سفیان نے انہیں اجازت دے دی۔ خالد اب مدینے کی طرف جا رہا تھا۔ اسے جب وہ منظر یاد آیا کہ دونوں قیدیوں کے ہاتھ کھول دیے گئے اور وہ قبلہ رو ہو کر نماز پڑھنے لگے، خالد پر اس وقت جو اثر ہوا تھا وہ اب 4 برس بعد اس کی ذات سے ابھر آیا۔
گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھے بیٹھے خالد کا سر جھک گیا۔ خبیب بن عدی اور زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجوم کی چیخ و پکار سے لا تعلق اپنی موت سے بے پرواہ خدا کے حضور رکوع و سجود میں مشغول تھے۔ انہوں نے نہایت اطمینان سے نماز پڑھی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ کوئی نہیں بتا سکتا، تاریخ بھی خاموش ہے کہ انہوں نے خدا سے کیا دعا مانگی۔ انہوں نے خدا سے یہ نہیں کہا ہوگا کہ دشمن انہیں آزاد کر دے۔ وہ اٹھے اور خود ہی لکڑی کے کھمبوں کے ساتھ پیٹھ لگا کر کھڑے ہو گئے۔ او بدقسمت انسانوں، ابو سفیان نے بڑی بلند آواز سے خبیب اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تمہاری قسمت اور تمہاری زندگی میرے ہاتھ میں ہے۔ اپنی زبانوں سے کہہ دو کہ ہم اسلام کو ترک کرتے ہیں اور ہم اہل قریش میں سے ہیں اور 360 بتوں کو برحق مانتے ہیں۔ یہ اعلان کرو اور اپنی زندگیاں مجھ سے واپس لو، اگر نہیں تو موت کو گلے لگاؤ۔ یہ بھی سوچ لو کہ تمہاری موت سہل نہیں ہوگی۔ اے باطل کے پجاری ابو سفیان، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز گرجی، ہم لعنت بھیجتے ہیں پتھر کے ان بتوں پر جو اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی کو بھی نہیں اڑا سکتے۔ ہم لعنت بھیجتے ہیں عزا اور حبل پر جو تمہیں اگلے جہان دوزخ کی آگ میں پھینکیں گے۔ ہم پجاری ہیں اس ایک اللہ کے جو رحمان و رحیم ہے، اور ہم عاشق ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اللہ کے رسول ہے۔ میرا راستہ وہی ہے جو زید نے تمہیں دکھا دیا، خبیب نے بلند آواز سے کہا۔ اے اہل مکہ، سچا وہی ہے جس کے نام پر ہم قربان ہو رہے ہیں۔ ہمیں نئی زندگی ملے گی جو اس زندگی سے بہت زیادہ حسین اور مقدس ہوگی۔ باندھ دو انہیں خمبوں کے ساتھ، ابو سفیان نے حکم دیا۔ یہ موت کا ذائقہ چکھنے کے مشتاق ہے۔ دونوں کے ہاتھ پیچھے کر کے خیموں کے ساتھ جکڑ دیے گئے۔ ابو سفیان نے گھوڑا موڑا اور ہجوم کی طرف آیا۔ عزا اور حبل کی قسم، ابو سفیان نے بلند آواز میں ہجوم سے کہا، میں نے اپنے قبیلے میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں دیکھا جو اپنے سردار پر اس محبت اور ایثار سے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جس طرح محمد کے پیروکار اس کے نام پر فدا ہوتے ہیں۔ ہند اپنے گھوڑے پر سوار کچھ دور کھڑی تھی۔ اس کے قریب اس کے چند ایک غلام کھڑے تھے۔ ایک غلام نے اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے جوش کا یہ مظاہرہ کیا کہ برچھی تان کر دونوں قیدیوں کی طرف کسی کے حکم کے بغیر بڑی تیز دوڑا اور کھمبے سے بندھے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر برچھی کا اتنے زوردار وار کیا کہ برچھی کی انی زید کی پیٹھ سے باہر نکل گئی۔ زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ہی شہید ہو گئے۔ اس غلام نے سینہ تان کر ہجوم کی طرف خراج تحسین کی توقع پر دیکھا، لیکن ہجوم کچھ اور ہی قسم کا شور بلند کرنے لگا تھا۔ تماشائی کہتے تھے، یہ کوئی تماشا نہیں ہوا، یہ مسلمان اتنی سہل موت کے قابل نہیں، ہمیں کوئی تماشا دکھاؤ۔ قتل کر دو اس غلام کو جس نے ایک مسلمان پر اتنا رحم کیا ہے کہ اسے اتنی جلدی مار ڈالا ہے، ہند نے دبنگ آواز میں کہا۔ کئی آدمی تلواریں اور برچھیاں لہراتے ہوئے غلام کی طرف دوڑے، لیکن بہت سے آدمی دوڑ کر ان آدمیوں اور غلاموں کے درمیان آ گئے۔ خبردار، پیچھے کھڑے رہو، ایک آدمی نے جو گھوڑے پر سوار تھا للکار کر کہا۔ عربی خون اتنا بزدل نہیں کہ دو آدمیوں کو باندھ کر مارنے کے لیے قریش کا پورا قبیلہ اکٹھا ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم، ابو سفیان کی جگہ میں ہوتا تو ان دونوں آدمیوں کو آزاد کر دیتا۔ یہ ہمارا خون ہے اور یہ ہمارے مہمان ہیں، ہم ان سے میدان جنگ میں لڑیں گے۔ یہ ٹھیک کہتا ہے، ہجوم میں سے کئی آوازیں سنائی دی۔ دشمن کو باندھ کر مارنا رب کی روایت کے خلاف ہے۔ تماشائیوں کے ہجوم میں سے بے شمار آوازیں ایسی سنائی دے رہی تھی جو کہتی تھی کہ ہم تماشا دیکھیں گے، ہم دشمن کو اس طرح ماریں گے کہ وہ مر مر کے جیے۔ تھوڑی دیر بعد تماشائیوں کا ہجوم دو حصوں میں بٹ گیا۔ ایک گروہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے خلاف تھا، اسے وہ عرب کی روایتی بہادری کے منافی سمجھتا تھا، اور دوسرا گروہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تڑپا تڑپا کر مارنے کے نعرے لگا رہا تھا۔ خالد نے جب اہل مکہ کو اور دور دور سے آتے ہوئے تماشائیوں کو اس طرح ایک دوسرے کے خلاف نعرے لگاتے دیکھا تو وہ دوڑتا ہوا ابو سفیان تک گیا۔ دیکھ لیا ابو سفیان، خالد نے کہا، دیکھ لے یہاں میرے کتنے حامی ہیں، ایک مار دیا ہے، دوسرے کو چھوڑ دو ورنہ اہل قریش آپس میں ٹکرا جائیں گے۔
ہند نے خالد کو ابو سفیان کے پاس کھڑے دیکھا تو وہ سمجھ گئی کہ خالد بھی خبیب کی رہائی کا حامی ہے۔ ہند نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ان دونوں کے پاس جا پہنچی۔ خالد، ہند نے سخت بفری ہوئی آواز میں کہا، میں جانتی ہوں تم کیا چاہتے ہو۔ کیا تم ابو سفیان کو اپنا سردار نہیں مانتے؟ اگر نہیں تو یہاں سے چلے جاؤ، میں نے جو سوچا ہے وہ تو ہو کر رہے گا۔ خالد، ابو سفیان نے کہا، اگر تم سمجھتے ہو کہ میرا حکم اور میرے ارادے صحیح نہیں ہے تو بھی مجھے ان پر عمل کرنے دو۔ اگر میں نے اپنا حکم واپس لے لیا تو یہ میری کمزوری ہوگی، پھر لوگ میرے ہر حکم پر یہ توقع رکھیں گے کہ میں اپنا حکم واپس لے لوں گا۔ خالد کو آج مدینے کے راستے میں یاد آ رہا تھا اور اسے افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے ابو سفیان کا حکم مان لیا تھا۔ خالد کی خوبیوں میں سب سے بڑی خوبی نظم و نسق اور اپنے سردار کی اطاعت تھی۔ اس نے اپنے سینے پر پتھر رکھ کر صرف اس لیے ابو سفیان کا حکم مان لیا تھا کہ اہل قریش میں حکم عدولی کی روایت قائم نہ ہو۔ اے اہل مکہ، ابو سفیان نے دو گروہوں میں بٹے ہوئے تماشائیوں سے بلند آواز میں کہا، اگر آج یہاں دو مسلمانوں کے قتل پر ہم یوں بڑھ گئے تو ہم میدان جنگ میں بھی کسی نہ کسی مسئلے پر پھٹ جائیں گے اور فتح تمہارے دشمن کی ہوگی۔ اگر اپنے سردار کی اطاعت سے یوں انحراف کرو گے تو تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ ہجوم کا شور و غوغا کم ہو گیا، لیکن خالد نے دیکھا کہ اہل مکہ کے کئی ایک سردار چہروں پر نفرت کے آثار لیے واپس گھروں کو جا رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر بہت سے لوگ بھی جو تماشا دیکھنے آئے تھے واپس چلے گئے۔ خالد وہاں نہیں رکنا چاہتا تھا، لیکن وہ خطرہ محسوس کر رہا تھا کہ دونوں گروہ آپس میں ٹکرا جائیں گے۔ اس کے اپنے قبیلے کے زیادہ تر لوگ تماشائیوں میں موجود تھے۔ وہ کم از کم اپنے قبیلے کو اپنے قابو میں رکھ سکتا تھا۔ ہند نے تماشے کا پورا انتظام کر رکھا تھا۔ اس کے اشارے پر 40 کمسن لڑکے جن کے ہاتھوں میں برچھیاں تھیں دوڑے اور چیختے چلاتے ہوئے تماشائیوں میں سے نکلے اور خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد ناچنے اور چیخنے چلانے لگے۔ 2-4 لڑکے برچھیاں تانے ہوئے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جاتے اور برچھیاں تول کر خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کرتے، لیکن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گزند پہنچائے بغیر ہاتھ روک لیتے۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدکتے اور نعرہ لگاتے، میرا خدا سچا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہے۔ چند اور لڑکے اسی طرح برچھیاں تان کر ان پر ہلہ بولتے جیسے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو چھلی کر دیں گے، لیکن وار کر کے وار روک لیتے۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدکنے پر تماشائیوں کا ہجوم داد و تحسین کے نعرے اور کہہ لگاتا۔ لڑکوں کا یہ کھیل کچھ دیر جاری رہا۔ اس کے بعد لڑکوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ برچھی کا وار بڑی زور سے کرتے، لیکن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر اتنا سا وار لگتا کہ برچھیوں کی انیاں خال میں ذرا سی اتر کر پیچھے آ جاتی۔ بہت دیر تک یہی کھیل چلتا رہا۔ تماشائی داد و تحسین کے نعرے اور خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر اور محمد رسول اللہ کے نعرے بلند کرتے رہے۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے خون سے لال ہو چکے تھے۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ ہاتھ میں برچھی لیے ان لڑکوں کے پاس جا پہنچا اور انہیں ہدایت جاری کرنے لگا۔ لڑکے اب اپنی برچھیاں خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں چبو رہے تھے۔ وہ گول دائرے میں گھومتے اور ناچتے تھے۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کا کوئی بھی حصہ ایسا نہ رہا جہاں برچھی نہ چبھی ہو اور وہاں سے خون نہ ٹپک رہا ہو۔ ان کے چہرے پر بھی برچھیاں ماری گئی۔ جب بہت دیر گزر گئی اور لڑکے ناچ ناچ کر اور برچھیاں چبو کر تھک گئے تو اکرمہ نے لڑکوں کو وہاں سے ہٹا لیا۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون میں نہائے ہوئے تھے اور ابھی زندہ تھے۔ ہر طرف دیکھ رہے تھے، ان کے نعروں میں کمی نہیں آئی تھی۔ اکرمہ ان کے سامنے کھڑا ہو گیا اور برچھی تان کر خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں اتنی زور سے ماری کہ فاصلہ کم ہونے کی وجہ سے برچھی خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے پار ہو گئی۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔